بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مذہب اسلام عطا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت کی ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات دین ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور مذہب یا کلچر کی طرف جانے یا دوسرے کلچر کی طرف رال ٹپکانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی مکمل رہبری و رہنمائی کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات میں ایک منصف سادہ مزاج انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ملتے ہیں، خواہ وہ خوشی کا موقع ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانے کی اجازت بھی دی ہے، اور غم کے موقع پر بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے غم منانے کی اجازت ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اگر کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ دنیا و آخرت میں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی سے ضرور بالضرور فائدہ اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، خیر ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں، یعنی جن لمحات میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی عنقریب یہ سال سن 2020 مکمل ہونے والا ہے، اور 2020 کے بعد 2021 کا سال شروع ہونے والا ہے۔ سال کا آنا جانا، دن و رات کا تبدیل ہونا، یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام عبرت و سبق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سال کی تبدیلی کے ذریعے انسانوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ دن کے ختم ہوتے ہی رات کا شروع ہونا، رات کے ختم ہوتے ہی دن کا آنا، ہر چیز کے ختم ہونے کی ایک مدت طے ہے۔ ویسے ہی زندگی کی بھی ایک مدت طے ہے، وہ بھی ختم ہو کر ہی رہے گی، اور یہ ساری تبدیلیاں ہمیں ایک پیغام ملتا ہے ان تبدیلیوں کے ذریعے سے کہ رفتہ رفتہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم خبر و آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، سال کے ختم ہونے یا شروع ہونے پر جشن کا منانا، 31 دسمبر کو 31 دسمبر کی رات نیو ایئر سیلیبریشن کی عنوان پر یا اس ٹاپک پر یہود و نصارہ کی نقالی کرنا، ان کی تقلید کرنا یا ان کے طور طریقوں کو اپنانا اور اس گناہ کو فیشن سمجھ کر انجام دینا، یہ سب غیروں کا طریقہ کار ہے۔ ہم کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بھی کم علمی یا نادانی سے اس طریقے کو اپنائیں گے، راتوں کو جاگیں گے یا اغیار غیر وغیرہ جو بھی 31 وغیرہ مناتے ہیں ان کو مبارکبادی یا وش کریں گے یا گریٹنگ کارڈ وغیرہ دیں گے، 11:59 پر 12 بجتے ہی چیخ و پکار کریں گے، گلیوں اور محلے وغیرہ میں پٹاخے یا گاڑیوں کی تیز رفتاری سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو میرے عزیز دوستوں سوچ لیں، آقا کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کے ذریعے سے ہم کہیں اپنا ایمان تو نہ گنوا بیٹھیں۔ سال کے شروع ہونے پر کس بات کی خوشی، کیسی خوشی؟ حالانکہ اس موقع پر تو ضائع ہونے والی عمر کے متعلق محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ خرافات تو یہ سارے خرافات ان لوگوں کے ہیں جس کے پاس نہ دین ہے، نہ نبی ہے، نہ شریعت ہے۔ یہ خرافات تو ان لوگوں کے ہیں جن کے سامنے نہ جنت و جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ انہیں آخرت کا کوئی علم و پتہ ہی نہیں، وہ لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ یہ سارے رسومات تو وہ لوگ کے ہیں جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ اللہ کے احکام موجود ہیں۔ یہ رسومات تو وہ لوگ ہرگز بھی نہیں کر سکتے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، آقا علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ یہ تمام چیزیں غیروں کی ہے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے پاس جو مقدس و پاکیزہ شریعت ہے اس کو اپنائیں، کیونکہ ہم کو اسلامی تہذیب کا علم بردار بننا ہے۔ نئے سال پر جشن نہیں بلکہ عبرت کی ضرورت ہے۔ اگر میرے عزیز دوستوں تہذیب ختم ہو جاتی ہے تو مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے۔
آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے تو مذہب کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ سال تو بدلتا ہے مگر خود کو بدلنا اصل بات ہے۔ زندگی کی دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی، اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ گیا تو محاسبے کی ضرورت ہے۔ کس بات کا محاسبہ؟ محاسبہ اس بات کا ہو، فکر اس بات کی ہو کہ گناہوں میں میری کتنی کمی ہوئی، نیکیوں میں نے کتنی ترقی اپنائی، میرے اخلاق میں کتنا سدھار آیا۔ میرے عزیز دوستو، ہم ہر وقت اس فکر میں رہے کہ میرا جتنا وقت گزر چکا ہے وہ وقت کیسے کامیاب ہو، ہم کو دوبارہ وہ وقت تو نہیں ملنے والا ہے، اسی لیے فرصت کو غنیمت جاننا ہے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہم کو دوبارہ سے وقت دے۔ ہم بامقصد دنیا میں آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، وہ جنت کی تیاری ہے، اور جنت بغیر صفات کے ہرگز بھی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دوزخ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا پورا انتظام کر لینا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ٹارگٹ، ہدف و مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، کیونکہ امتحان کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے تو طالب علم، اسٹوڈنٹ، مدرسے میں، اسکول میں پڑھنے والا اپنی پڑھائی میں اضافہ کر دیتا ہے، اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ہم بھی سال کے ختم ہونے پر اپنی آخرت کی تیاری کو مزید بڑھا دے۔ نئے سال کا استقبال ناچ گانا وغیرہ کر نہیں، بلکہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان کر کرنا ہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو پہچاننا ہے۔ پاکیزہ عزائم کے ساتھ نئے سال کا استقبال کریں تو سال کا تبدیل ہونا بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا، ورنہ ناچ کا اگر استقبال کریں گے تو رات تو گزر جائے گی مگر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہوئے اس کا استقبال بہت سارے خرافات سے کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ناچ گانے وغیرہ کی محفلیں لگاتے ہیں، اور تو اور ایسے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، یہ لوگ تو مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سوچیں کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو غیروں کی نقالی کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یعنی کتنی تبدیل لائے ہیں، اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی زندگی میں دنیا و آخرت کے معاملے میں کیا کیا کوتاہی کیے تھے اور کتنی ترقی کیے ہیں، کیونکہ آنے والے سال میں ہم نئے عزائم کو لے کر جئیں گے تو پچھلی کوتاہیوں کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ دراصل نئے سال کا اہم پیغام ہے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ ہر وقت یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دن ہم کو یہاں سے جانا ہے، اور جاتے وقت یوں ہی خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، بلکہ کچھ نیکیوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، تاکہ اسی کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کو کامیابی مل سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیابی حاصل کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہماری زندگی کے ہر لمحے کا حساب لیں گے۔ یہ زندگی امانت ہے، آخرت میں اس کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن کا پورا حساب ہم کو دینا ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم فضول چیزوں میں، کھیل و کود میں، لہو لعب میں، ناچ گانے میں گزار دیں گے تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چند روز کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی خوشیوں کو ٹھکرانے والے ہم ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی لیے نئے سال کے موقع پر خوش ہونے سے زیادہ محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جائزے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال ہم کیا کمائے ہیں، کیا کھوئے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ انسانی زندگی کی جو عجیب و غریب ترجمانی کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے کیک کاٹ کر نیو ایئر منانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا ایک سال کوئی بڑھا نہیں بلکہ کم ہو چکا ہے، اور مزید لمبی زندگی ہم کو نہیں ملی، بلکہ زندگی کا ایک سال ہم اپنی زندگی سے تنگ کر چکے ہیں۔ زندگی کے ایک سال کو ہم آہستہ آہستہ قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ ہمارا وجود بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ کامیاب لوگ تو وہ ہوں گے جو اپنی زندگیوں کو بامقصد اور صحیح معنوں میں گزارے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نئے سال کے موقع پر گزشتہ سال کی تلافی کرے کہ
آئندہ آنے والے سال کو کامیاب زندگی میں کامیاب طور طریقے سے کس طرح اچھا گزار سکے، اس کے عزائم کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نئے سال کے موقع پر نئے ارادے کا عزم، نئے سال کو نئے ارادے کے عزم سے ویلکم کرنا چاہیے تاکہ اچھے انداز میں آئندہ سال گزر سکے۔ اسی طرح وقت کی قدر بھی کرے کہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ہم کو وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم کامیاب اور کامرانی سے میرے عزیز دوستوں اللہ کو پائیں۔ وقت ہی سے انسان کی زندگی ہے، وقت ہی سے انسان کی زندگی کی گزار ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اس موقع پر انسان مقصد حقیقی کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کی مرضیات پر چلنے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی عبادت و بندگی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ نئے سال کے موقع پر کیک کاٹنا اور ہیپی نیو ایئر کہنا اور گریٹنگ کارڈ وغیرہ تقسیم کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ و شیوا ہرگز بھی نہیں بلکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی اور کلچر اور اپنی زندگی کا طرز عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے لینا ہے اور انہی کے طریقے پر عمل کرنا ہے میرے عزیز دوستوں۔ اسی لیے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری ان بیہودہ حرکتوں اور فیشن پرستوں کے شوق اور محض ایک تفریح کے خاطر جمع ہونا اور یہ ٹھیٹھا کرنا اور یہ تفریح کرنا کہیں غیر خداوندی کو دعوت دینے والا تو ثابت نہ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے بغاوت اور شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے سبب ہم سب کے سب عذاب خداوندی کے شکار ہو کر کہیں دنیا کے لیے ایک مثال و نمونہ نہ بن جائے۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ عمل کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو صحیح راستے پر چلنے اور غیروں کے طور طریقے کو چھوڑ کر قرآن و سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔